یوم عاشوراء کو 10 محرم الحرام بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے 10 پیغمبروں کو کون سے 10 اعجازات عطا فرمائے تھے؟ یوم عاشوراء کا روزہ رکھنے کی بڑی وجہ کیا ہے؟ یہودی یوم عاشوراء کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ کیا قیامت کا وقوع بھی 10 محرم الحرام اور جمعہ کے دن ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تقویم اور ہجری سال میں محرم الحرام کی عظمت و اہمیت ایک مسلمہ امر ہے۔ یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، یعنی محرم الحرام سے ہجری سال کا آغاز اور ذی الحج پر ہجری سال کا اختتام ہوتا ہے۔ اس مہینے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا مہینہ قرار دیا ہے۔ یوں تو سارے ہی دن اور مہینے اللہ تعالیٰ کے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کرنے سے اس کی عظمت و فضیلت ظاہر ہوتی ہے۔ ماہ محرم کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اس مہینے کا روزہ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل ہے۔ داماد مصطفیٰ شیر خدا سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ ایک صحابی نے آ کر پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رمضان کے مہینے کے بعد کس مہینے کے روزے رکھنے کا آپ مجھے حکم دیتے ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر رمضان کے مہینے کے بعد تمہیں روزہ رکھنا ہو تو محرم کا روزہ رکھو، اس لیے کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اس میں ایک دن ایسا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی توبہ قبول کی اور دوسرے لوگوں کی توبہ بھی قبول فرمائے گا۔ جس قوم کی توبہ قبول ہوئی وہ قوم بنی اسرائیل ہے، جیسا کہ اس کی وضاحت حدیث میں ہے کہ عاشوراء کے دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون اور اس کے لشکر سے نجات دی تھی۔ انسانی تاریخ کے آغاز اور خود آسمان و زمین کی تخلیق سے قبل اللہ تعالیٰ کے طے کردہ نظام کے مطابق ایک سال میں 12 مہینے ہی ہوا کرتے تھے، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے ایسے ہیں کہ اسلام کی آمد سے قبل عہد جاہلیت کے عرب کفار مکہ بھی ان کی حرمت اور احترام کے قائل تھے، چنانچہ وہ اپنی جاری جنگوں کو بھی ان مہینوں میں موقوف کر دیا کرتے تھے۔ ان 4 مقدس مہینوں کے اندر محرم الحرام کا مہینہ شامل ہے، اور حسن اتفاق سے اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہی محرم الحرام کہلاتا ہے۔ تاریخ انسانی کا مطالعہ کرتے ہوئے یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ اسلام سے قبل اس مہینے کے اندر بہت سارے اہم واقعات پیش آتے رہے ہیں۔ تاریخ کی کتابوں نے اس مہینے میں پائے جانے والے جن واقعات کو محفوظ کیا ہے ان میں سے چند درج ذیل ہیں۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان نوح کے بعد جودی نامی پہاڑ کے قریب آ کر ٹھہری، حضرت یوسف علیہ السلام کو اس مہینے میں قید سے نجات حاصل ہوئی، حضرت ایوب علیہ السلام کو طویل بیماری کے بعد شفا نصیب ہوئی، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون اور آل فرعون سے اس طرح نجات ملی کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون سمیت اس کے فوجوں کو بحیرہ کلزم میں غرق کر دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا، وغیرہ وغیرہ۔ مندرجہ بالا تمام واقعات کا تعلق دین اسلام کی آمد سے قبل سے ہے، اور تاریخی کتابوں سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ تمام واقعات محرم الحرام کی 10ویں تاریخ یعنی عاشوراء یا عاشوراء محرم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کو پیش آئے تھے۔ اسلام کی آمد کے بعد بھی بعض اہم واقعات محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو پیش آئے، جن میں بعض مندرجہ ذیل ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ اسی روز یعنی 10 محرم الحرام کو اہل مکہ خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا کرتے تھے، جبکہ اس مہینے کے آغاز میں خلیفہ دوم مراد رسول سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاطرانہ حملہ ہوا تو 28 ذوالحج کو ہوا۔
لیکن شہادت یکم محرم الحرام کو ہوئی۔ 10 محرم الحرام کی تاریخ وہ ہے جس میں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جگرہ گوشہ بطول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سینہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے۔ قیامت کا وقوع بھی 10 محرم الحرام اور جمعہ کے دن ہوگا۔ عاشورہ محرم محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کا نام ہے اور محرم الحرام کے پورے مہینے میں جو تقدیس آئی ہے وہ اس تاریخ اور دن کی وجہ سے ہے، اور اسے مقدس جانتے ہوئے گزشتہ آسمانی مذاہب سے تعلق رکھنے والی قومیں بطور شکرانہ اس کا روزہ رکھتی ہی رہی ہیں۔ رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت سے پہلے شریعت اسلامیہ میں بھی بطور فرض عاشورہ کا روزہ رکھا جاتا رہا ہے۔ رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کے بعد عاشورہ کے روزے کی فرضیت تو منسوخ ہو گئی، لیکن عاشورہ کے دن کی تقدیس برقرار رہی۔ چنانچہ یہ فرمایا گیا کہ اب جس کا دل چاہے اس دن کا روزہ رکھے اور جس کا دل چاہے اسے ترک کر دے۔ یہود اسلام کے ازلی دشمن ہیں، ان کی مخالفت سنت نبوی ہے، اسی وجہ سے اسلام کے بیشتر احکامات میں ان کی مخالفت قولاً عملاً کی گئی۔ مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات لائی گئی کہ مدینہ منورہ کے یہودی عاشورہ محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ جب ان یہودیوں سے اس روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں فرعون سے نجات اسی دن حاصل ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس نعمت کے شکرانے کے طور پر ہم اس دن کا روزہ رکھا کرتے ہیں۔ دین اسلام چونکہ ایک مستقل مذہب ہے اور اس دین نے اپنے سے پہلے کے الہامی مذاہب کی چند باتوں کو بھی اپنے اندر سموتے ہوئے ان مذاہب کو منسوخ کر دیا ہے، ان کے ماننے والوں کی مخالفت کا حکم دیا ہے تاکہ ان مذاہب سے یہ مذاہب ممیز و ممتاز ہو جائے۔ لہٰذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ آئندہ سال 10 محرم الحرام کے روزے کے ساتھ میں 9 محرم الحرام کا روزہ بھی اگر اس دنیا میں رہا تو ضرور رکھوں گا۔ اس ارشاد مبارک کی روشنی میں فقہائے کرام یہ مسئلہ بتاتے ہیں کہ صرف 10 محرم الحرام کا روزہ نہ رکھا جائے بلکہ اس کے ساتھ ایک اور روزہ بھی ملا لیا جائے، یعنی محرم الحرام کی 9 اور 10 تاریخ کا روزہ رکھے یا 10 اور 11 تاریخ کا روزہ رکھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کے حوالے سے ارشاد فرمایا، جو شخص عاشورہ کا روزہ رکھے مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید واثق ہے کہ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس ماہ میں چند کام ہیں جن کو ہمیں انجام دینا ضروری ہے۔ یوم عاشورہ کا روزہ رکھنا، گھر والوں پر خرچ میں توسیع کرنا، فرائض کا اہتمام اور نفلی عبادات بکثرت کرنا، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنا، اتباع سنت کا التزام کرنا۔ وہ امور جن سے اس ماہ میں بچنا ہے وہ یہ ہیں: کالا لباس پہننا اور کالا جھنڈا لگانا، نحوست اور غم کا مہینہ سمجھنا، سوگ اور تجزیہ اور ماتم کرنا۔ قمری مہینوں کی جو ترتیب اسلام میں مصروف ہے وہ رب العالمین کی ترتیب کردہ ہے، جس میں خاص مہینوں کے مخصوص احکام نازل فرمائے ہیں۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے جہاں احکام شرعیہ میں قمری سن معتبر ہے اور یہ اللہ کو پسند ہیں، اس لیے قمری حساب کا محفوظ رکھنا فرض کفایہ ہے۔ اگر ساری امت قمری حساب کو ترک کر دے تو گناہ گار ہوگی۔ فقہائے کرام نے گناہوں کی معافی کے حوالے سے یہ وضاحت فرمائی ہے کہ ان سے مراد اللہ تعالیٰ کی چھوٹی چھوٹی نافرمانیاں ہیں، بڑے بڑے گناہ تو خود قرآن و حدیث کی تصریح کے مطابق بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ جہاں تک اللہ کے بندوں کے حقوق غصب کرنے کا تعلق ہے وہ صاحب حق کے معاف کیے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ بعض روایت میں اس دن کے حوالے سے یہ بات ملتی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے اہل خانہ پر عام دنوں کے مقابلے میں بہتر کھانے
یعنی اپنی استطاعت کے مطابق کا انتظام کرے تو اللہ تعالیٰ پورا 1 سال اس کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ ہم اہل اسلام کو اپنا محاسبہ کرتے ہوئے اچھی عادات اور مثالی اخلاق کو اپنا شعار بنانا چاہیے اور بری عادات کو ترک اور سماجی برائیوں سے اجتناب کرنا چاہیے تاکہ غیر مسلم بھی ہمارے عمدہ اخلاق سے متاثر ہو کر مسلمان بنیں۔ اللہ تعالیٰ کے 99 صفاتی ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیراً۔